اللہ تعالیٰ کا ایک سوال ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، کوئی چیک بیلنس کوئی نہیں، کیا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جو چاہو کرو جیسے چاہو رہو، کیا یہ یوں ہی چلتا رہے گا سلسلہ؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم لوٹ کے اللہ کی طرف نہیں جاؤ گے؟ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، یہ زمین آسمان میں نے بیکار تو نہیں پیدا کی، یہ صرف کھیل کود کے لیے تو پیدا نہیں کیے۔ ما خلقناہما الا بالحق، یہ ایک حقیقت کی بنیاد پر تمہیں اس کائنات کو وجود ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے کوئی تیاری کرو، آنے والے وقت کے لیے انسان کتنی پلاننگ کرتا ہے، ہم تھوڑی سی زندگی کی کتنی پلاننگ ہو رہی، یہ زندگی کی انتہا کوئی نہیں، اسے تو اللہ نے توڑنا ہے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان ٹوٹ گیا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے بھی ٹکرا کے تباہ ہو گئے، واذا البحار فجرت، سمندروں میں بھی سجرت، آگ لگ گئی، اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ گیا، اذا الشمس کورت، سورج بے نور ہو گیا، واذا النجوم انکدرت، ستارے بے نور ہو گئے، ختم ہو گئے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ ریت بن کے بہا دیے گئے، واذا البحار سجرت، سمندروں میں آگ لگ گئی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین زلزلوں کا شکار ہوئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی۔ تو یہ سب قرآن کی خبریں ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک دن آنے والا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن میں، آپ، یہ مستورات، یہ کالے گورے سب اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ یوم نسیر الجبال، پہاڑ ہٹا دے گا، وتری الارض بارزہ، زمین ایک میدان ہوگی، وحشرناہم، کہتا میں تمہیں جمع کروں گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، ایک کو بھی، وعرضوا علی ربک صفا، آج تم ایک قطار میں اللہ کے سامنے ہوگے، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، میں نے آج تمہیں ایسے اپنے سامنے کھڑا کر دیا جیسے میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پہلی دفعہ نکالا تھا، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، لیکن تم کہتے رہے کچھ بھی نہیں ہے، ایویں لوگوں کی باتیں ہیں، موج کرو مر جاؤ، مٹی ہونے کے بعد کون اٹھتا ہے؟ یہ سوال، یہ بات آج بھی یہ کروڑوں انسان کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا مٹی ہونے کے بعد بھی کوئی اٹھ کے آتا ہے؟ کیا قبروں سے کوئی نکل کے آتا ہے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، جو ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں انہیں بھی کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے ایک لفظ بولا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ایک آواز آئے گی اور تم کھچے چلے آؤ گے۔ اچھا، زجرہ کا ترجمہ میں نے آواز کیا ہے، آواز ہی ہے، لیکن زجرہ کا ایک خاص مطلب ہے۔ قرآن عرب کے لیے اتر رہا ہے، عرب کی معاشرت ثقافت کو سامنے رکھ کے اتر رہا ہے۔ عرب چرواہے ہیں، اونٹ چراتے ہیں، بھیڑ بکریاں چراتے، جانور اور چرواہے میں ایک کوارڈینیشن ہو جاتی، جب وہ چلاتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی،
وہ چل پڑتے ہیں، جب وہ روکتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، وہ رک پڑتے ہیں، جب وہ انہیں واپس بلاتا ہے تو اس کی ایک آواز ہوتی ہے، وہ واپس آتے ہیں۔ بہت بچپن میں ہمارے والد جب کبھی زمینوں پر جاتے تو کبھی کبھی مجھے بھی ساتھ لے جاتے، تو وہ بیل اس وقت ہوتے تھے، ٹریکٹر 1961 میں میرے والد صاحب نے سب سے پہلے اپنے علاقے میں خریدا، اس سے پہلے بیل ہوتے تھے، تو میں چھوٹا دیکھتا تھا وہ 10-12 بیلوں کے سے جوڑیاں جا رہی، ٹھیک ہے، تو آگے لیفٹ مڑنا ہے تو وہ نوکر کہتے کھبا 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 کھبا، پنجابی تو سمجھتا ہوں کہ بہت سے کھبا لیفٹ ہیں، تو وہ بیل لیفٹ مڑنا شروع ہو جاتے تھے، ٹھیک، پھر وہ کہتے سجا 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 سجا، وہ رائٹ مڑنا شروع ہو جاتے تھے، جب انہیں تیز کرنا ہوتا تھا تو کہتے ہاں 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 ہاں، وہ تیز ہو جاتے تھے، جب انہیں روک کرنا ہوتا تو کہتے تو وہ رک جاتے تھے۔ یہ ایک جانور اور جانور کے ساتھ کام کرنے والے میں ایک رابطہ ہو جاتا ہے۔ چرواہے کی وہ آواز جس پہ وہ چلتے ہیں وہ اور ہے، جس پہ وہ مڑتے ہیں وہ اور ہے، اور جب وہ شام کو واپس لوٹتا ہے اپنے جانوروں کو لے کر تو پھر وہ وادی میں پھیلے ہوئے جانوروں کو، اونٹوں کو، بھیڑ بکریوں کو ایک آواز دیتا ہے، وہ آواز کی ٹون اور ہوتی، یہ ساری میرے کانوں میں بچپن کی گونج رہی، اس آواز پر اونٹ اس نے درخت کو منہ میں لیا ہوا ہے وہ چھوڑ دیتا، بکری نے گھاس کو منہ میں لیا ہوا وہ چھوڑ دیتا، اور ایک دم سب واپس آنا شروع ہو جاتا، ایک دم ان کی واپسی ہوتی، اور پھر وہ ان سب کو لے کر وہ چل پڑتا ہے واپس اپنے مکان کی طرف۔ وہ آواز جس پر جانور واپس مڑتے ہیں، چرواہے کی آواز، اس کو عربی میں زجرہ کہتے ہیں، زجرہ، زجرہ۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، یوم ترجف الراجفہ، دل دھڑک رہے ہیں، زمین زلزلے میں ہے، تتبعها الرادفہ، پیچھے ایک اور زلزلہ، قلوب یومئذ واجفہ، دل اچھل کے باہر، ابصارها خاشعہ، آنکھیں ذلیل و پست۔ یہ قرآن منظر کشی کر رہا ہے، قرآن جب بھی کوئی منظر بیان کرتا ہے لگتا ہے جیسے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، قبروں سے اٹھ کے کوئی آیا ہے، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ہڈیاں جو ریت بن گئیں زندہ ہو سکتی ہیں۔ اب وہ جملہ آیا، اللہ نے کہا تمہاری ایک آواز پر اونٹ واپس آتے ہیں، تیرے رب کی ایک آواز پر تیری چورا چورا ہڈیاں بنے گی، گوشت چڑھے گا، جسم بنے گا، روح پڑے گی، پھر ایک آواز پر فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم سب میرے سامنے میدان میں کھڑے ہو کے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن مجھے آپ ان سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس دن جو کامیاب ہے وہ کامیاب ہے، اس دن جو ناکام ہے وہ ناکام ہے۔ سلمان فارسی تھے، عرب کا نسب عالی نسب ہے، انہوں نے سلمان کو ٹونٹنگ کی، تم ایرانی ہو ہم عربی ہیں، وہ فرمانے لگے مجھے ایرانی بھی نہ کہو، بل خلقت من نطفۃ نجس، میں ناپاک پانی سے بنا ہوں، وسأعود جیفۃ منتنا، کچھ دنوں بعد میں ایک ڈیڈ باڈی ہوں گا جس میں بدبو پھیل چکی ہوگی، ثم اقوم لرب العالمین، پھر ایک دن میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، فإن ثقلت موازینی فأنا کریم، اس دن اگر میں کامیاب ہو گیا تو میری عزت کی کوئی حد نہیں، وإن خفت موازینی فأنا لعیم، اس دن میں ناکام ہو گیا تو میری ذلت کی کوئی حد نہیں ہے۔ باقی سب نظر کا فریب ہے، دھوکہ ہے، یہ آنریبل ہے، یہ ذلیل ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے،
میرے رب کی قسم سب نظر کا فریب ہے، بڑی سے بڑی عزتیں، شہرتیں، دولتیں موت سے ضرب کھا کے زیرو ہو جاتی ہیں، جیسے بلین ٹریلین ضرب زیرو ہوتا ہے تو زیرو ہو جاتا ہے، ایسے ہی کینیڈا میں رہو، پاکستان میں رہو، ملتان میرا ضلع ہے وہاں رہو یا ٹورانٹو رہو، جب موت سے ضرب کھائیں گے تو ڈیڈ باڈی ہوں گی، کوئی نہیں کہے گا اماں جی کو اٹھاؤ، کہیں گے ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، اور ہمارے کہیں گے منجی چاؤ، میت چاؤ، ہمارا تو وہی کلچر ہے، یہاں کہیں گے ڈیڈ باڈی، کوئی نہیں کہے گا ابا جان کو اٹھاؤ، کہیں گے ڈیڈ باڈی، میت اٹھاؤ، میت آ گئی، میت تیار ہے، طارق جمیل تیار ہے، نہیں، میت تیار ہے، ایک لمحہ جہاں سانس کا تار ٹوٹتا ہے اس کے اگلے لمحے طارق جمیل ہٹ کر میت آ جاتا، مولانا ہٹ کے ڈیڈ باڈی آ جاتا، ڈاکٹر ہٹ کے مردار آ جاتا ہے، اور ہاتھوں سے اٹھا کر زمین کی تہ میں دبا کے واپس آ کر کسی کو یاد نہیں ہوتا، کوئی ماں تھی جو راتوں کو تڑپتی تھی، کوئی باپ تھی جو ملک چھوڑ کے دھکے کھانے آیا تھا،